بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا اگر نماز پڑھنے کا دل نہیں کرتا، نماز میں دل نہیں لگتا، 3 لفظ کا وظیفہ کر لیں، موت تک نماز قضا نہیں ہوگی۔ جس کو نماز کی فکر ہے صرف وہی سنیں۔ اللہ عز و جل قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون۔ بے شک ایمان والے مراد پا گئے جو لوگ اپنی نماز میں عجز و نیاز کرتے ہیں اور جو بیہودہ باتوں سے ہر وقت کنارہ کش رہتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ کے تحت فرماتے ہیں کہ ان کے دلوں میں خدا کا خوف ہوتا ہے اور ان کے اعضاء ساکن ہوتے ہیں۔ بعض مفسرین نے فرمایا نماز میں خشوع یہ ہے کہ اس میں دل لگا ہو اور دنیا سے توجہ ہٹی ہوئی ہو اور نظر جائے نماز سے باہر نہ جائے اور گوشہ چشم یعنی آنکھ کے کنارے سے کسی طرف نہ دیکھے۔ خشوع یہ ہے کہ آسمان کی طرف نظر نہ اٹھائے۔ امیر المؤمنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، منافقانہ خشوع سے اللہ عز و جل کی پناہ مانگو۔ پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، منافقانہ خشوع کیا ہے؟ ارشاد فرمایا، منافقانہ خشوع یہ ہے کہ ظاہراً تو خشوع ہو مگر دل میں خشوع نہ ہو۔ عدم خشوع نہایت ہی مہلک مرض اور عبادات کے ثواب میں کمی کا باعث ہے۔ پیارے ناظرین، جو چاہتا ہے کہ اس کی عبادت میں دل لگے اور نماز پڑھنے میں لطف آئے، تلاوت کرتے ہوئے آنکھوں میں آنسو آئیں، اللہ پاک کی بارگاہ میں مناجات کی لذت ملے تو درود شریف پڑھے، دل عشق مصطفیٰ سے لبریز ہو، گنبد خضرا کا تصور بن جایا کرے، دوران عبادت فضول خیالات تنگ نہ کریں تو اسے چاہیے کہ گانے باجے سننے سے بچے آنکھوں کو، کانوں کو، ہاتھوں کو اور دیگر اعضاء کو گناہوں سے بچائے، فضول گوئی سے بچے، جھوٹ، غیبت، چغلی، الزام تراشی وغیرہ سے ہر دم بچتا رہے، انشاءاللہ دل نرم ہوگا اور عبادت میں لذت نصیب ہوگی۔ پیارے ناظرین، جو بندہ لذت عبادت کا طلبگار ہے اسے چاہیے کہ دل میں دنیا کی محبت نکالے اور فکر آخرت اپنا لے۔ اس کی برکت سے انشاءاللہ عبادت میں لذت اور یکسوئی نصیب ہوگی۔ حضرت ابو عبداللہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک شخص نے کسی نیک بزرگ کی خدمت میں عرض کیا، عالی جاں میں نیکی کرتا ہوں مگر دل میں نیکی کی لذت نہیں پاتا۔ اللہ پاک کے اس نیک بندے نے فرمایا، تمہارے دل میں ابلیس یعنی دنیا رہتی ہے اور ظاہر ہے ابلیس جب بھی تمہارے دل میں آئے گا فساد ہی پھیلائے گا، یہ وجہ ہے کہ تمہیں نیکی کی لذت نہیں ملتی۔ روایت میں ہے کہ اللہ پاک نے اپنے نبی حضرت داؤد علیہ السلام کو فرمایا، اے داؤد، اگر مجھ سے محبت کرتے ہو تو دنیا کی محبت دل سے نکال دو، بے شک میری محبت اور دنیا کی محبت ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتی۔ ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں کو فرمایا، مردوں کے پاس مت بیٹھو ورنہ تمہارا دل بھی مردہ ہو جائے گا۔ حواریوں نے عرض کیا، مردے کون ہیں؟ فرمایا، دنیا میں رغبت رکھنے والے اور دنیا سے محبت کرنے والے۔ عبادت میں لذت پانے کا ایک بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم اللہ پاک کے نیک بندوں کی صحبت اختیار کریں۔ الحمدللہ، اللہ پاک کے نیک لوگوں کے پاس اٹھنے بیٹھنے سے، ان کی باتیں سننے اور ان کی طرف محبت سے دیکھنے اور ان کی سیرت اپنانے کی برکت سے دل کی سختی دور ہوتی ہے اور فکر آخرت نصیب ہوتی ہے۔ میاں شیر محمد شرکپوری رحمت اللہ علیہ پاکستان کے مشہور اولیاء کرام میں سے ایک ہیں۔ ایک مرتبہ آپ کے ایک مرید نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، علی جا، میرا ایک بیٹا فتح محمد، میں نے اسے بڑے شوق سے حافظ قرآن بنایا
مگر وہ نماز نہیں پڑھتا۔ میاں شیر محمد شرک پوری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، اسے میرے پاس لے آنا۔ چنانچہ مرید 2 دن کے بعد اپنے بیٹے کو ساتھ لے کر حاضر ہو گیا اور عرض کیا، حضور فتح محمد حاضر ہے۔ میاں شیر محمد رحمت اللہ علیہ نے بڑے پیار سے پوچھا، فتح محمد نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ عرض کیا، نماز میں میرا دل نہیں لگتا، اگر نماز پڑھوانی ہے تو دل لگا دو۔ میاں شیر محمد رحمت اللہ علیہ چٹائی پر لیٹے ہوئے تھے۔ فتح محمد کی بات سن کر جوش میں اٹھ بیٹھے اور کلمہ کی انگلی سے اس کے دل کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، جاؤ اب دل لگا کرے گا۔ بس اللہ پاک کے ولی کامل کا اتنا ہی کہنا تھا کہ محمد کی یہ کیفیت ہو گئی کہ ظہر کی نماز شروع کرتا تو عصر تک ظہر ہی مکمل ہوتی، عشاء کی نیت باندھتا تو فجر ہو جاتی۔ اللہ پاک ہمارے دل کی سختی دور فرمائے، ہمارے دل روشن، نمازوں میں دل لگ جائے۔ کاش کہ عبادت میں ذوق شوق ہمیں نصیب ہو جائے، کاش کہ ہمیں عبادت کی لذت بھی ملے۔ اے اللہ کی عبادت اس طرح کرو کہ گویا تم اسے دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی تو اسے کم از کم یہ خیال ضرور رہے کہ اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ اس طریقے سے نماز کی لذت انسان محسوس کرے گا اور نماز آنکھوں کی ٹھنڈک بن جاتی ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ ایسی سوچ و بچار کو دور کرنے کی کوشش کرے جو نماز میں آڑے آتی ہے، وسائل شیطانی کو دفع کریں تاکہ شہوت نفسانی سے دل نکل کر اللہ کی محبت میں اٹک جائے۔ نماز پرسکون طریقے سے ادا کرے، جلد بازی سے کام نہ لے۔ جب تک کہ نماز میں سکون اطمینان نہ ہو نماز ادا نہیں ہوتی، جیسا کہ حدیث میں جو نماز میں رکوع سجدہ صحیح ادا نہیں کرتا اسے نماز کا چور قرار دیا گیا ہے۔ ایک حدیث میں رکوع سجدہ میں ٹھونگے مارنے والے کو اس بھوکے آدمی کی طرح قرار دیا جو 1 یا 2 کھجوریں کھاتا ہے اور یہ اس سے کچھ فائدہ نہیں دیتی۔ نماز کے اندر موت کو یاد کریں، جب موت یاد آئے گی تو نماز عمدہ طریقے سے ادا کرے گا اور یہ یقین کر کے نماز پڑھیں کہ اسے شاید اگلی نماز پڑھنے کا موقع نہ ملے، جیسا کہ مصنف احمد ابن ماجہ المعجم لا ابن العربی میں حدیث ہے۔ نماز کی دعائیں اور اذکار زیادہ سے زیادہ یاد کریں اور مختلف نماز میں مختلف دعائیں اور اذکار جو احادیث صحیح میں وارد ہیں پڑھیں، کیونکہ اس مختصر سی دعا جو بھی یاد کی ہوتی ہے وہ آدمی کی عادت اور روٹین میں آ جاتی ہے، پھر اس کی زبان پر ورد تو جاری ہوتا ہے لیکن دل فکر سے خالی ہوتا ہے، یعنی ہماری نماز بطور عادت ہوتی ہے، عبادت نہیں۔ جب نماز کے اذکار مختلف یاد ہوں گے اور بدل بدل کر پڑھے گا تو نماز میں دھیان اور توجہ رہے گی اور خشوع خضوع حاصل ہوگا۔ اگر نماز میں وسوسہ آ جائے تو اپنے بائیں جانب 3 مرتبہ تھوک کر اعوذ باللہ پڑھ لیں۔ اسی طرح شیطان جو نماز کو بھلا دیتا ہے اس کا ازالہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کریں تاکہ نیکی کی رغبت ہو اور برے لوگوں کی صحبت سے اجتناب کریں۔ اگر حاجت تنگ کر رہی ہو تو پہلے حاجت ہو جائے پھر نماز ادا کریں۔ پیشاب یا پخانہ روک کر نماز پڑھنا درست نہیں۔ نیند کا غلبہ ہو تو پہلے نیند پوری کر لیں پھر نماز پڑھیں، کیونکہ گفتگو کرنے والے آدمی کو پیچھے کھڑے ہو کر نماز نہ پڑھے، کیونکہ اس کی گفتگو بھی نماز سے غافل کرنے کا باعث ہو سکتی ہے۔ دوران نماز نظر ادھر ادھر نہ گھمائیں۔ اسی طرح کبھی رات کا قیام کیا کریں اور اگر ممکن ہو تو معمول بنا لیں، اس سے بھی خشیت الہی نصیب ہوتی ہے۔
اگر مذکورہ بالا امور پر توجہ دی جائے تو اللہ کے فضل و کرم سے نماز میں خشوع و خضوع نصیب ہو جاتا ہے۔ اللہ ہمیں ایسا نمازی بنائے کہ ہم اس کی بندگی صحیح کر سکیں اور شیطانی وسوسہ اور عجز و انکساری سے دور کرنے والے ذرائع سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے، آمین۔ اللہ عز و جل قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، بے شک یہ کتاب پرہیزگاروں کو ہدایت ہے جو غیب پر ایمان لائے اور نماز قائم رکھی، اور ہم نے جو دیا اس میں سے ہماری راہ میں سے خرچ کرتے ہیں، اور اللہ فرماتے ہیں نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ نماز پڑھو، یعنی مسلمانوں کے ساتھ رکوع ہماری شریعت میں ہے تو پھر باجماعت سے نماز ادا کرو۔ نماز کا ترک ہونا سخت ہولناک چیز ہے، اسے قضا کر کے پڑھنے والوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں خرابی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز سے بے خبر ہیں، وقت گزار کر پڑھتے اٹھتے ہیں، اور نماز کی اہمیت اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت نے سب احکام اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زمین پر بھیجے۔ جب نماز فرض کرنی منظور ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے عرش عظیم پر بلا کر اسے فرض کیا اور شب اسرا یعنی معراج کی رات میں یہ تحفہ دیا۔ اسی طرح اور فرماتا ہے کہ بے شک نماز مومنوں پر اپنے مقررہ وقت پر ادا کرنا فرض ہے، اور فرماتا ہے نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، اور اللہ فرماتے ہیں اپنے رب کی اس وقت تک عبادت کر جب تک کہ تیری موت نہ آ جائے۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ میری نماز پر نور ہو اور جو دعائیں میں کروں اللہ مقبولیت عطا فرمائے تو روزانہ 100 مرتبہ یہ پڑھ کر دعا کرتا رہے۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 103۔ بادشاہوں کے بادشاہ، اے اللہ ہم تیرے گناہگار بندے ہیں، تیرے خطاکار بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہم اپنے اگلے پچھلے صغیرہ کبیرہ سبھی گناہوں، خطاؤں اور نافرمانیوں کی معافی مانگتے ہیں۔ اے اللہ رب العزت ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما۔ اے اللہ ہم گناہگار ہیں، سیاہکار ہیں، بدکار ہیں، تیرے احکام کے نافرمان ہیں، نہ شکرے ہیں، لیکن میرے معبود تیرے نام لیوا بندے ہیں، تیری توحید کی گواہی دیتے ہیں، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تیرے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں، تیرے سوا کوئی تعریف کے لائق نہیں۔ ہمارے معبود ہمارے گناہ تیری رحمت سے بڑے نہیں ہیں، تو اپنی رحمت سے ہمارے گناہ معاف کر دے۔ اے اللہ پاک ہمیں گمراہی کے راستے سے ہٹا کر صراط مستقیم کے راستے پر چلنے والا بنا دے، آمین یا رب العالمین۔